اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین سیدنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ وعلى اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحضر مصلانا وفي رواية فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور قربانی کرنے کا آج پہلا دن ہے۔ ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی جو ہمارے لیے مشروع ہے، جو ہمارے اوپر واجب ہے، اس کو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے لے کر اخیر تک امتحان کی زندگی ہے اور آزمائش کی زندگی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات یعنی چند مواقع پر، چند جگہوں پر آزمائش میں مبتلا کیا، لیکن وہ آزمائش میں پوری طریقے سے کامیاب ہوئے۔ پہلے امتحان لیا گیا عقل کا، شعور کا، ادراک کا، احساس کا، فطرت سلیمہ کا۔ دیکھیں تو صحیح، اپنی فطرت کی بنیاد پر اپنے رب کو پہچان پا رہے ہیں یا نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ چنانچہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ رات میں ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہو سکتا ہو کہ رب یہی ہو، کیونکہ یہ اتنا روشن ستارہ ہے، چمکدار ہے، ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور سے اس کی چمک یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ جب وہ غائب ہو گیا، مان پڑ گیا، کہنے لگے کہ نہیں، رب میں عیب نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہی چمکتا ہے، ایسا نہیں کہ کچھ آیا اور پھر چلا گیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ چاند پر نظر پڑی تو یہ ہو سکتا ہے۔
کیا کہا؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ جب چاند بھی رخصت ہو گیا تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے رہنمائی نہ کرے، وہی اگر میرا صحیح راستے کی طرف چلنے کا قصد اور ارادہ نہ کروائے تو میں کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ سورج پر نظر پڑی، ہاں یہ تھوڑا بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، جب 12 گھنٹے کے بعد میں وہ بھی چلا گیا، کہنے لگے یا قوم انی بریء مما تشرکون، یہ جتنے بھی میری قوم کے لوگوں، یہ جس کو بھی تم پوجا کر رہے ہو، جس کو بھی تم لے کر چل رہے ہو، تم نے کسی کو گرمی کا خدا بنا رکھا ہے، کسی کو سردی کا بنا رکھا ہے، کسی کو بارش کا بنا رکھا ہے، کسی کو سنکٹ موچن بنا رکھا ہے، کسی کو شنی دیوتا بنا رکھا ہے، کسی کو مصیبت کا دیوتا بنا رکھا ہے۔ یہ جو نام ہم سنتے ہیں، سنکٹ موچن، شنی دیوتا، یہ جو نام ہیں، یہ آج کے نام نہیں ہیں، یہ ہزاروں سال پرانے نہ رکھے ہوئے نام ہیں۔ شنیے کے معنی آتے ہیں مصیبت اور پریشانی کے، شناعت کے معنی مصیبت کے آتے ہیں۔ غیر مسلموں کے عقیدے کے مطابق جو مصیبتوں کو ٹال دے اس کو شنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں الگ الگ، یہ سب ہزاروں سال پرانے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت ولی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ نہیں، میرا رب تو صرف وہی ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، اور جو کچھ روئے زمین پر ہو رہا ہے سب اسی سے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ یہ امتحان تھا فطرت سلیمہ کا، ابراہیم علیہ السلام کی عقل کا امتحان تھا۔ پھر بڑے ہوئے، حکم دیا گیا قوم کو سمجھاؤ، ابا کو سمجھاؤ، اپنے دوستوں کو سمجھاؤ۔ سمجھانے کے لیے گئے تو ہماری زبان میں، ہماری اصطلاح میں کہو کہ الٹے ماتھے آ گئے۔ جن کو سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ سب کیا ہو گئے؟ الٹے گلے پڑ گئے۔ کسی بھی انسان کا سب سے زیادہ قریبی تعلق اس کی اولاد سے ہوتا ہے یا اس کے ماں باپ سے ہوتا ہے، کوئی بھی انسان ہو۔ اب جس شخص کا باپ ہی اس کے خلاف ہو جائے، بتائیے محلے والے سپورٹ کریں گے؟ گلی والے سپورٹ کریں گے؟ ارے تیرا باپ نہیں تیرا ہو رہا ہے تو ہم ہو کے کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی جب باپ نے مخالفت کر دی تو ابراہیم علیہ، یہ بھی ایک امتحان تھا، رشتہ داری کا امتحان، دوستی کا امتحان، محبت کا امتحان تھا کہ محلے والے، رشتہ دار، دوست احباب، یہاں تک کہ باپ بھی مخالفت پر آئے گا تو کیا ابراہیم استقامت کے پیکر ثابت ہوں گے؟ چنانچہ باپ نے جب یہ کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سمجھایا، نہیں مانا، دھمکی دی، کہنے لگا کہ اگر تو یہاں سے نہیں گیا یا تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور مجھے چھوڑ کر چلے جا یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لیا اور کہا سلام علیک، الوداع، اب ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم آپ کے محتاج ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا آپ سے خون کا رشتہ ضرور ہے لیکن اللہ کا رشتہ آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ آپ ہمارے ابا ضرور ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر والوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر کے۔ پھر آزمائش ہوئی، پھر بڑھاپا، یہ ایک مستقل آزمائش ہے۔ عمر کا اچھی خاصی عمر کا ڈھل جانا۔ ہمارے زمانے میں اگر کسی کے یہاں شادی کے 2 سال بعد 1 سال 2 سال تک بچے نہیں ہوتے ہیں تو لوگ مولانا لوگوں کے پاس اتنے چکر لگاتے ہیں تعویذوں کے چکر میں، اس کی جانچ کروا، اس کی جانچ کروا، لڑکی کی جانچ کروا، لڑکے کی جانچ کروا، مولوی صاحب دیکھ لو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ کسی نے تمہاری کوکھ باندھ دی، کوئی کہتا ہے بچوں کی بندش کر دی، کوئی کہتا ہے کہ یہ والا تعویذ لینا پڑے گا، اور دیکھ تعویذوں پہ تعویذ، سال 2 سال بچے نہیں ہوئے کہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 80 سال کی عمر ہو گئی، ابھی تک اولاد ہی نہیں ہے۔ ایک روایت کے مطابق 100 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور ایک روایت میں 120 سال کی عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی، لیکن دعا بھی کی تو کیا دعا کی؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ یہاں ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت اچھی بات انشاءاللہ کام آئے گی۔ علماء نے لکھا ہے کہ 8، 9، 10 ذی الحجہ، آج 10 تاریخ ہے، 8، 9، 10 ذی الحجہ میں جو ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہوں، جن ماں باپ کے بچے نافرمانی کرتے ہوں، ان 3 دنوں میں خاص طور پر 2 دن تو چلے گئے لیکن 1 دن ابھی بھی باقی ہے، ماں باپ خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے ان کے نیک ہونے کی دعائیں کریں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی فرما برداری کا جو امتحان ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا جو امتحان ہوا تھا، اس امتحان کو ان 3 دنوں سے خاص تعلق ہے، اور 10واں دن اس میں خاص الخاص ہے۔ اس لیے آج کے دن ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے نیک ہونے کی دعائیں کریں۔ ماں باپ بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تمہارا ناش ہو جائے، کوئی کہتا ہے تم برباد ہو جاؤ، کوئی کہتا ہے تم بس ایسی ٹھیپلے کھاتے پھرو، کوئی کہتا ہے کہ تمہیں کبھی سکون نصیب نہ ہو، اور پھر جب وہ بد دعائیں ہمارے بچوں کو لگ جاتی ہیں تو پھر ہم ہی پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم ہی روتے پھرتے ہیں۔ نہیں، اپنے بچوں کے لیے بد دعائیں مت کرو، وہ اللہ کی ہمارے لیے رحمت ہے، وہ اللہ کا ہمارے لیے دیا ہوا تحفہ ہے، وہ اللہ کا ہمارے لیے انعام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کے لیے نیک ہونے کی دعائیں کرو، اور آج کا دن اس کے لیے بہت خاص ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک بچے کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بچہ بھی دیا۔ پھر ساتھ میں ابھی تک باپ امتحان میں تھا، بیٹے کو کہا اب یہ بھی، اس کو بھی امتحان حال میں شریک کر لو، اس کو بھی امتحان میں مبتلا کر دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم علیہ السلام جب بچہ اس عمر کو پہنچ گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ دوڑ لگانے لگا، ہماری اصطلاح میں کہیں گے جب وہ اتنا سمجھدار ہو گیا کہ ابو کے پیچھے لگنے لگا۔ جب بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے میرے ابا کہاں جا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے لگتا ہے۔ یعنی 10 سال کی جب ان کی عمر ہوئی اور ایسا ہو گیا کہ کہیں بھی جا سکتا ہے ابا کے ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم اکیلے نہیں، اب اس بچے کو بھی مبتلا کرو امتحان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت تھی، لیکن قرآن کریم نے ان کو امت سے تعبیر کیا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کے متعلق کہا کہ وہ پوری امت تھی، پوری جماعت تھی، پوری تحریک تھی، پوری تنظیم تھی، وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی جماعت تھی ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خوبیاں
کسی امت میں ہوتی ہے وہ تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کر دی تھی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ تمہارے دادا ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، انبیاء علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور سارے نبی کھڑے ہو کر کہتے مرحباً بالنبی الصالح والاخ الصالح، تشریف لائیے معراج میں آسمانوں پر نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں انبیاء؟ سارے انبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی آ گیا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مرحباً بالنبی الصالح والابن الصالح، کہنے لگے آ جاؤ، تشریف لے آؤ، اللہ کے نبی تشریف لے آؤ، اور گلے لگا کر کہنے لگے میرا پیارا بیٹا آ گیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سارے نبی کہہ رہے ہیں بھائی آ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام حضور کو کیا فرما رہے ہیں؟ میرا پیارا بیٹا آ گیا۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اس کا ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، جتنے تمہارے جانور کے بدن پر بال ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بال گن لو اور اتنی نیکیاں لے لو۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہاں لکھا ہے کہ جس طریقے سے کبھی بھی آج تک دیکھا آپ نے کسی آدمی کو کہ جس نے صرف بکرے کے بال گننے کا کام شروع کیا ہو؟ ارے بھائی گنے کسی نے؟ ہے کوئی ایسا جو کہے کہ میں نے قربانی فلاں سن میں قربانی کی تھی یا اس سال کر رہا ہوں تو میرے بکرے کے بدن پر کتنے بال ہیں میں نے گنے؟ کوئی نہیں گنتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جس طریقے سے بدن کے بال گننا دشوار اور مشکل ہے، بلکہ ناممکن کے درجے میں، حالانکہ ناممکن نہیں ہے، گنے جا سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ان کو شمار کرنا مشکل ہے، اسی طریقے سے قربانی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب دے گا بندے کے لیے اس ثواب کا سوچنا مشکل ہے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ہے بکل شعرۃ حسنۃ کا مطلب ہر بال کے بدلے ایک نیکی کا مطلب کثرت سے ثواب دینے کی طرف اشارہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خاندان ہے، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر کے ملتا ہے۔ بس یہ ہے کہ کسی کا نسب حضرت اسحاق کے واسطے سے ملتا ہے، اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل کے واسطے سے حضرت ابراہیم سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے، اسحاق اسماعیل۔ اسحاق کی جو نسل چلی ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر بہت سارے انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل کے تقریباً 70,000 پیغمبر، وہ سب کا سلسلہ نسب کس سے جا کر ملتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم تک جا کر ملتے ہیں۔ اچھا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش خود ان کی ذات تک نہیں، یہاں آ کر ختم نہیں ہو گئی، اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، حضرت اسحاق دوسرے بیٹے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو آزمائش میں ڈالا گیا، پھر اسحاق یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ حضور فرماتے ہیں کیا شاندار خاندان ہے، آپ نے فرمایا کیا بہترین لوگ ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا ارے کیا لوگ ہیں یار وہ تو کہتے ہیں نا، تو حضور فرما رہے ہیں کیا شاندار خاندان ہے کہ
بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پر دادا بھی نبی، کون؟ یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ پیش آیا اور باپ بیٹے، ایک روایت کے مطابق 40 سال تک باپ بیٹوں کی جدائیگی رہی۔ اس کا مختصر، اس کا جو سب سے ایموشنل سین ہے اس واقعے کا، میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، جس نے پورے واقعے کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی حکمت تھی کہ حضرت یوسف نے بنیامین کے سامان میں اپنا پیالہ ڈلوا دیا اور یہ کہا کہ بھائی دیکھو اس نے چوری کی ہے، اب اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس رہے گا۔ سزا ہم ماریں گے کوٹیں گے نہیں، ہم تو سزا میں جو آدمی چوری کرتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ہیلا اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ تدبیر کی، اس میں حکمت بھی تھی، اور یوسف اور یعقوب دونوں کا امتحان بھی تھا۔ یوسف اور یعقوب علیہ السلام دونوں کا امتحان بھی تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو ایک خط لکھا، جبکہ حضرت یعقوب کو معلوم نہیں ہے کہ جو عزیز مصر ہے وہ میرا بیٹا یوسف ہے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان کو تو میڈیا نے کیا بتایا تھا؟ میڈیا نے تو ان کو بتا دیا تھا کہ یوسف تو دنیا میں نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں۔ جو لوگ تھے، جو بھائی لوگ تھے، انہوں نے تو یہی شو کیا ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہی بتایا ہوا تھا کہ یوسف دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام، جب حضرت یوسف سلطنت پر بیٹھ گئے، ایک خط لکھا۔ اور کیا خط تھا؟ وہ خط تھا یا ایک باپ کے دل سے نکلنے والی آہیں تھی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام لکھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خط یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے عزیز مصر کے نام، عزیز مصر کا نام نہیں لکھا جبکہ وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ عزیز مصر کون ہے، اور لکھا کہ ہم نبیوں کا خاندان ہے، اور آزمائش اور قربانی ہمارے خاندان میں، جس کو ہماری اصطلاح میں کہیں ہماری گھٹی میں بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میرے دادا جان ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، باپ کو جدا کر کے، ہجرت کروا کر کے، آگ میں ڈال کر کے اور مقابلہ کروا کر کے میرے باپ کو، میرے دادا کو آزمایا گیا، ان کے بیٹے کی قربانی لے کر کے ان کو امتحان لیا گیا، اور اس کے بعد میں میرے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام لکھ رہے ہیں، میرے ابا اسحاق کو آزمایا گیا، اور پھر اس کے بعد میں مجھے آزمایا گیا کہ میرا ایک بیٹا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا وہ مجھ سے جدا کر لیا گیا۔ اور اس بات کو تقریباً 35-40 سال جو بھی رہے ہیں، اتنے سال ہو چکے ہیں، اس بیٹے کے چلے جانے کے بعد بنیامین نامی میرا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو میرا سہارا بنا کرتا تھا، آپ نے اس کو چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام لکھتے ہیں، آگے لکھا ہے کتابوں میں، اور میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو جو خط میں لکھا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں، یہ یعقوب علیہ السلام کے کلمے، اور میں کہتا ہوں ہم نبیوں کا خاندان ہے، ہم نے کبھی چوری نہیں کی، ہمارے خاندان میں کسی نے چوری نہیں کی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے میرے بیٹے پر چوری کا الزام کیسے ڈال دیا گیا۔ یہ کلمات جب یوسف علیہ السلام نے سنے، جب پڑھا یوسف علیہ السلام نے وہ خط کو، مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف برداشت نہیں کر پائے، یوسف اپنے باپ کی اس بے بسی کو برداشت نہیں کر پائے، اور جو راز 40 سال سے انہوں نے چھپا کر کے رکھا تھا، سارا راز کھول کر سامنے رکھ دیا، ساری باتیں کھول کر کے سامنے رکھ دی، اپنے بھائیوں کے سامنے پوری طریقے سے کھل کر کے آ گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے ملانے کا جو انتظام فرمایا۔
تو یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں انبیاء علیہم السلام کی نسل در نسل، یہ کوئی ایک آج سے نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے شروع سے چلی آ رہی ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جب حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی کا جو سلسلہ ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا، اب قیامت تک اس کو کیا جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مینا میں قربانیاں ہو رہی ہیں، حج کے موسم پر ہو رہی ہیں۔ حاجی حج کی وجہ سے قربانی کر رہا ہے، یعنی جو حج تمتع کر رہا ہے وہ بھی قربانی کرتا ہے، حج قران کرنے والا بھی قربانی کرتا ہے، اور پھر عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہونے والی قربانیاں، یہ در حقیقت انسانوں کو، پوری امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ دیکھو اصل مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راضی کرنا ہے، اصل مقصود اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے۔ ورنہ اگر عقل کے اعتبار سے ہم اس کو پرکھنے کی کوشش کریں گے، اپنی عقل کی کسوٹی پر اگر ہم پرکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہو سکتا ہو ہم راہ راست سے بھٹک جائیں، کیونکہ عقل تو کہتی نہیں ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنا، اچھے ہٹے کٹے موٹے تازے جانور جس کو پال پوس کر بڑا کیا گیا ہو، اتنا شاندار جس کو بنایا گیا ہو، ایک دن میں اس کو ذبح کر دینا، 3 دن کے اندر اندر ان سب کو ذبح کر دینا، نہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ایک عقل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شاید انسان کے لیے سمجھنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اسحاق کے ذریعے، اسماعیل کے ذریعے، یعقوب کے ذریعے، یوسف کے ذریعے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ پیغام امت تو قیامت تک کے لیے دیا کہ اصل مقصود اطاعت اور بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اس کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے دنیا سے بے رغبت کرنے کے لیے ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے لوگوں کے ساتھ اخوت اور محبت کا پیغام دینے کے لیے ہے، قربانی کا جو فلسفہ ہے غریبوں کے ہمدرد بننے کے لیے ہے، غریبوں کو اپنے خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے ہے، غریبوں کے ساتھ میں خوشیاں شیئر کرنے کے لیے ہے، ان کا خیال رکھنے کے لیے ہے، اور دنیا سے اپنے آپ کو بے رغبت کرنے کے لیے ہے، یہ بتلانے کے لیے ہے کہ دنیا نے فنا ہونا ہے، ایک دن سب نے مرنا ہے، جو بوڑھا ہے وہ بھی مرے گا، جوان بھی مرے گا، بچے بھی مرتے ہیں، سب مرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ کتنے ہی اسباب اختیار کر لو، جیسے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب آدمی بیمار پڑتا ہے تو جب وہ ہمارے یہاں کے سرکاری ہاسپٹل میں مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھرگون کے ہاسپٹل میں لے جانا تھا، تو میرے بھائی جو کھرگون میں مر رہے ہیں اس کو کہاں لے جانا تھا؟ اس کو اندور لے جانا تھا، تو جو اندور میں مر رہے ہیں اس کو کہاں لے جانا تھا؟ جو بمبئی میں مر رہے ہیں ان کو کہاں لے جانا تھا؟ لندن، امریکہ، افریقہ، یوروپ، جو افریقہ، لندن، یوروپ کے ہاسپٹلوں میں مر رہے ہیں ان کو کہاں لے جانا تھا؟ معلوم ہوا کہ موت ایک ایسا پہلوان ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، جس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کے اپنے جذبات کو قربان کرنے کا اپنا مزاج بنائیں، اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مزاج بنائیں۔ مال کی قربانی کے ذریعے سے، مال کی قربانی کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا ہے جذبات کی قربانی کا، کہ بسا اوقات ہمارے مزاج کے خلاف بھی دنیا میں باتیں ہوتی ہیں، اس کو برداشت کرنا، اسی کا نام تو قربانی ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف حالات رونما ہو، اس کو برداشت کرنا، اسی کا نام تو قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ کا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ جس طریقے سے تم اپنا مال قربان کر کے، اپنا مال لگا کر کے ہزاروں جانور اللہ کے نام پر قربان کر رہے ہو، اسی طریقے سے ایک موقع ایسا بھی آئے گا تمہیں اپنے جذبات بھی قربان کرنا پڑیں گے، اپنے اوقات بھی قربان کرنا پڑیں گے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی تمہیں پیش
پڑھنا پڑ سکتا ہے، اور اللہ کے لیے اگر ایسا موقع آئے تو تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ پیغامات عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی طرف سے ہمیں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے، اپنی شان بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ریاکاری سے، شہرت سے، دکھلاوے سے اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔